میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ دیندار ہیں، کبھی ایسا بھی ماحول آئے گا، کبھی ایسا بھی موقع ملے گا کہ آپ کو ڈھونڈنا نہیں ہے، آپ کی قسمت میں دیندار عورت آ جائے گی۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ انسان کتنا متقی تھا، اس واقعے کو غور سے سنیے۔ ایک مسافر چل رہا ہے، سفر میں تھک گیا، پریشان ہے، یہاں سے مٹیاری گیا، وہاں کسی سایہ دار جگہ میں بیٹھ گیا، آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، آم کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے۔ تھکا ہوا ہے، تھوڑی دیر آرام کر لے۔ وہ بھوکا تھا، پیاسا تھا مسافر انسان، لیکن ان کے سر پر ایک آم گر گیا۔ جیسے زمین پہ گرا، انہوں نے اس آم کو اٹھا لیا اور بغیر سوچے سمجھے کھا لیا۔ بھوک لگی، کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد احساس ہوا، یا اللہ، میں نے تو مالک کو بتایا نہیں، مالک کو بتائے بغیر میں نے اس پھل کو کھا لیا۔ تقویٰ دیکھیے، ایمانداری دیکھیے۔ ہم اور آپ اگر بھوک لگے، ڈھیلا اٹھائیں گے، پھینکیں گے اور آم توڑ لیں گے، کھا لیں گے اور سوچیں گے بھی نہیں۔ لیکن اس آدمی کا احساس دیکھیے، سوچنے لگا اور رونے بھی لگا، مالک کو بتائے بغیر میں نے اس پھل کو کھا لیا، اور یہ کہنے لگے، آئے اللہ، قیامت کے دن میری زبان جب بند کر دیے جائیں گے، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اے اللہ، جب میری زبان پر تالے لگ جائیں گے، ہماری زبان بند کر دی جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، کہاں چل کر گیا، ہاتھ گواہی دیں گے، کتنے لوگوں کو ناجائز تھپڑ مارا، یہ جسم گواہی دے دیں گے، جس طرح زمین گواہی دیں گے اور زمین کو اللہ قوت گویائی دیں گے، زمین اپنے اندر ہونے والے تمام واقعات کو بولیں گے، اور کس کے حکم سے بولیں گے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اللہ ان کو حکم دے گا، یہ رب ان کو حکم دے گا۔ وہ انسان کہنے لگے، یا اللہ، قیامت کے دن تو ہماری زبان پہ تالے لگ جائیں گے، یہ زبان، یہ جو جیب ہے، یہ ہمارے منہ ہے، ہماری خواہش گواہی دے دیں گے کہ تم نے مالک کو بتائے بغیر کھا لیا، ہمارا دل گواہی دے دے گا، ہمارا ذہن گواہی دے دے گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے، یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ اتنے میں مالک آ گئے۔ مالک نے پوچھا، ہمارے باغیچے میں بیٹھے ہو، ہمارے درخت نیچے بیٹھے ہو، کیا بات سے رو رہے ہو، کیا بات سے رو رہے ہو؟ پوچھ رہا ہے کون؟ مالک۔ کہہ رہا ہے ایسی ایسی بات ہے، میں نے مالک کو بتائے بغیر پھل کھا لیا ہے۔ اچھا، تو مجھے ان سے ملنا ہے، معافی مانگنی ہے، جب تک وہ معاف نہ کر دے میں جاؤں گا نہیں۔ اچھا، تب وہ بھی ایک امتحان لیا۔ ہم اور آپ ہوتے، چلو جاؤ، ایک پھل ہی نہ کھائے ہو، توڑے نہیں ہو، گرا ہے کھا لیا ہو، چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ بھی دیکھنا چاہ، وہارے متقی انسان، سچ میں تمہارے اندر دینداری ہے یا نہیں؟ رکو اسی جگہ پہ، ہم معاف نہیں کریں گے۔ مالک یہ بتاؤ کیا سزا ملے گی، کیا سزا دو گے؟ کہ معاف اسی شرط پہ کروں گا، ایک شرط ہے، اگر اس شرط کو قبول کر لو تو معاف کر دوں گا۔ کہ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا، میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنا پڑے گی، میری بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ ہم اور آپ ہوتے، جب معافی کا جوڑ ماروں، تم کہاں تمہاری بیٹی کا نہیں مانگنی ہے معافی، چل بھاگتے۔ اس نے کہا، مالک، میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے اور معافی مانگنی ہے، ٹھیک ہے، منظور ہے، شادی کر لوں گا۔ اچھا، پھر مالک نے کہا، پھلا، ہاں، جب تم تیار ہو گئے تو سنو بھی اور کچھ باتیں سنو۔ میری بیٹی کے اندر بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، زبان نہیں ہے، گونگی ہے، سن نہیں سکتی ہے، بہری ہے۔ میری بیٹی کے اندر تین عیب ہیں، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ اچھا، ہو سکتا ہے رشتہ اچھا ملے، شادی کر لیں گے ہمارا ہو سکے، لیکن اگر کہہ دے اندھی، بہری، گونگی، تو کیا تیار ہوں گے؟ وہ انسان کہنے لگا، ہاں مالک، پھر بھی میں تیار ہوں، آپ معاف کریں گے یا نہیں؟ کہاں، کر دوں گا، اگر کر لو گے تو کر دوں گا۔ تیار ہو گئے، اس کو گھر لے جایا گیا، شادی کی تیاری ہوئی،
نہ دولہا کو دلہن دکھایا جا رہا ہے، نہ دلہن کو دولہا دکھایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب تو لوگ چلے جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو دکھایا نہیں اور شادی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ اب ایک کمرہ دے دیا گیا، کیونکہ مسافر آدمی تھا، وہ اپنی بیوی کو لے کے نہیں گیا گھر، ایک کمرہ دے دیا گیا۔ کمرے میں پہلی دلہا موجود ہے، وہ انسان موجود ہے اور اپنی ہونے والی بیوی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری بیوی آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ دستک دیا، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم۔ ایک خوبصورت عورت کو دیکھ لیے، چل بھگ، کون ہو تم؟ میرے کمرے میں کیسے گھس گئے؟ اجنبی عورت۔ وہ کہنے لگی فلاں، آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی ہوں۔ اچھا، تمہارے ابو نے کہا تھا کہ میری بیوی گونگی ہے، اندھی ہے، تم چل کر کیسے آئے؟ السلام علیکم کیسے کہے؟ تمہارے ابو نے کہا تھا کہ گونگی ہے، پھر سلام کیسے دے رہے ہو؟ نہیں، چل وقت، تم دوسرے ہو۔ وہ کہنے لگی نہیں، بات تو پہلے سنو، میں ہی تمہاری بیوی ہوں۔ تمہارے ابو نے جھوٹ بولا تھا، کہا نہیں، میرے ابو نے کہا تھا میں گونگی ہوں، اندھی ہوں، بہری ہوں۔ اندھی اس لیے ہوں کہ آج تک میں نے پرائے مرد کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اچھا، بہری اس لیے ہوں، میں نے کوئی ایسی مجلس میں شرکت نہیں کی جہاں پہ غیبت چل رہی ہو، جہاں پہ لعن طعن کی بات چل رہی ہو، جہاں پہ ایک دوسرے کی برائیاں ہو رہی ہو۔ ہم نے آج تک غلط باتیں نہیں سنی، اس لیے ہم بہری ہیں، ہم نے نہیں سنی اس لیے بہری ہے۔ اچھا، اندھی کس لیے؟ نہیں دیکھے، بہری نہیں سنے۔ گونگی کس لیے ہو؟ کہا گونگی اس لیے ہوں، آج تک میں نے فالتو بات کہیں نہیں کی ہے، آج تک میں نے فضول بات نہیں کی ہے۔ عورتوں کی ٹولی لگتی تھی، عورتوں کی جماعتیں لگتی تھی، وہاں لوگ ان کی باتیں، وہ ان کی باتیں، یہ ان کی برائی ہے، وہ ان کی برائیاں۔ عورتیں آپس میں اپنے شوہر کے اندر جو عیب ہے وہ بھی بتایا کرتی تھی، لیکن آج تک ہم نے نہیں سنی، نہ بولی نہیں۔ اس لیے ہم جب بولی ہی نہیں تو ہم کیسے ہو گئے؟ میرے پیارے ساتھیوں، سنی نہیں تو بہری ہے، بولی نہیں تو گونگی ہے، دیکھی نہیں تو اندھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی والد کو امتحان لینا تھا اور دیکھنا تھا کہ واقعی یہ دیندار ہے یا نہیں، یہ رشتہ منظور کر رہا نہیں۔ حالانکہ ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، نہ اندھی تھی، نہ بہری تھی، نہ گونگی تھی، خوبصورت اور دیندار عورت ان کو مل گئی، وہ بھی دیندار تھا اور دیندار عورت مل گئی۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ دیندار عورت سے شادی کریں۔ جب دیندار عورت ہمارے گھر میں آئیں گے، ہمارے بچوں کی تربیت صحیح سے کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں بڑا خواب دیکھتے ہیں، بھائی ہم جس لیول کے اسی لیول میں نہ جائیں گے گھر میں شادی تلاش کرنے کے لیے، رشتہ ڈھونڈنے کے لیے، پھر کہیں ایسا نہ ہو وہ چوہا والا واقعہ پیش آ جائے۔ چوہے کی زبانی تو ہم اور آپ نے نہیں سنی ہے، لیکن لکھنے والے نے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ چوہا نے سوچا کب تک زمین میں اپنے بیٹا بیٹی کا نکاح کرائیں، شادی کرائیں، چلو یار کہیں اونچے خاندان میں چلتے ہیں۔ نظر دوڑائی آسمان پر، چلو آسمان چلتے ہیں، بادل کے پاس، بڑا ہوگا، بڑا خاندان کا ہوگا۔ چل دیے بادل کے پاس، بادل سے جا کر کہنے لگا یہ چوہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹی کی شادی تمہارے بیٹی سے کرا دوں۔ بادل من ہی من میں مذاق کر رہا ہے اور مزہ لے رہا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کے پاس جائیے گا، وہ آپ کے لیول کا نہیں ہے، آپ ان کے لیول کے نہیں ہیں، وہ بڑے پوسٹ کے ہیں، آپ کچھ مانگیں گے وہ تو ڈائریکٹ نہیں بولیں گے کہ نہیں دیں گے، لیکن من ہی من میں مزہ لیں گے۔ بادل من ہی من میں مزہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے چوہا ایک کام کرو، ہم سے بھی بڑا خاندان کوئی وہاں چلے جاؤ۔ چوہا کہہ رہا ہے اتنی مسافت طے کر کے آئے ہیں تمہارے پاس، تم سے بھی بڑا کوئی ہے؟ کہا ہے، کہا کون ہے؟ کہا ہوا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے پورب سے پچھم کی اور تو بادل کو بھی یہاں سے وہاں جانا پڑ رہا ہے۔ ہوا بادل کو پورب سے پچھم کر دیتی ہے، گویا کہ بادل کے مقابلے میں ہوا کے پاس زیادہ طاقت ہے۔ چلے جاؤ ہوا کے پاس۔ یہ ہوا کے پاس چلے آئے، ہوا سے کہنے لگے آئی ہوا، ہم بادل کو چھوڑ کے آئے، ایک خاندان کو لات مار دیے ہیں۔ حالانکہ ان کے ساتھ شادی دیا ہی نہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی نہیں، لیکن وہ کیا کہیں گے؟ دنیا میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی آپ سے نکاح نہ کرے
تو آپ کیا گئے بھائی ہم ہی نے اس کو چھوڑ دیا ہے, ہم ہی ان کے گھر میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرائے, لیکن حالانکہ وہ آپ کو چھوڑا ہے. چوہا کہنے لگے ہم نے بادل کو لات مار کے آپ کے پاس آیا ہے, آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرانا چاہتے ہیں. ہوا بھی ہنسنے لگے یار تم کس لیول کے ہو, ہم کس لیول کے. ایک کام کرو چوہا, ہم سے بھی بڑا خاندان کا کوئی وہاں چلے جاؤ. بولا کون؟ کہ پہاڑ ہے, یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم ہے, مضبوط ہے, ہوا بھی چلتی ہے تو پہاڑ کا کچھ بگاڑ نہیں پاتی ہے. اچھا اس کا مطلب پہاڑ زیادہ طاقتور ہے. پھر وہ چوہا پہاڑ کے پاس چلے آئے. میرے پیارے ساتھیوں, پہاڑ سے آ کر کہہ رہے کہ ہم نے 2 خاندان کو ریجیکٹ کر دیا, بڑے بڑے 2 اچھے گھرانے کو ریجیکٹ کر دیا, تمہاری بیٹی سے نکاح کرانا چاہتے ہیں. پہاڑ کہنے لگے تم نے اچھے خاندان کو ریجیکٹ کیا, ٹھیک کیوں, لیکن ہم کو بھی کر دو, کیونکہ ہم سے بھی بڑا خاندان کوئی ہے. کہ کون ہے؟ کہ پہاڑ کو کریدتا ہے اپنی دانتوں سے. بولا کون؟ وہ چوہے کی قوم ہے, چوہے کا خاندان ہے. پہاڑ کو بھی کاٹ کے کھا جاتا ہے, زمین کو بھی کاٹ کے وہ اپنے اندر گھر بنا لیتا ہے. جاؤ چوہے میں اپنی بیٹی کی شادی کر. میرے بھائیوں گھوم پھر کے اس کو اپنے ہی طرف آنا پڑا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دنیا کمائیے, دنیا کی بھلائی حاصل کیجئے, لیکن اتنا ہے جتنا اسلام نے جائز کرا. کچھ لوگ تو یہ بھی ہیں کہ دنیا کمانے کے پیچھے ہیں لیکن اس کو خرچ نہیں کرتے, مال جمع کرنے کے پیچھے ہیں, بڑھاپے کی عالم میں پہنچ جائیں پھر بھی 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے. ایک آدمی انتقال کر رہا تھا, مرنے سے پہلے کسی نے مٹھائی لا کر دی. وہ آدمی کہہ رہا اچھا, بڑا بخیل آدمی تھا, ہم اگر پہلے جان لیتے مٹھائی کا سودش اتنا مست ہے تو ہم 1 بیگھہ زمین بیچ کر مٹھائی کھاتے. ابھی اس دور میں کوئی ایسا گھر ہوگا جہاں مٹھائی نہیں آ رہی ہوگی. کتنے بخیل اور کنجوس تھے میرے بھائیوں. ایک آدمی اپنے بیٹے کو تار تار پیٹ رہا ہے. پڑوسی کہہ رہا کیا بات ہے تم اپنے بیٹے کو مار رہے ہو؟ وہ کہہ رہا یہ میرا بیٹا بڑا کمبخت ہے, میں اس کو اس لیے مار رہا ہوں, میں نے اسے کہا تھا یہ 2ری منزل پہ چڑھو گے تو 1 زینہ چھوڑ کے چڑھو گے, 1 زینہ چھوڑ کے چڑھو گے تو تمہاری چپل نہیں گھسے گی, تمہاری چپل نہیں گھسے گی. اس نے کیا کیا 2 زینہ چھوڑ کر چڑھا اور انہوں نے اپنا کرتا ہی پھاڑ دیا. اب 100 روپیہ بچانے کے چکر میں انہوں نے میرا 500 روپیہ اور نقصان کر دیا, اس لیے میں اس کو مار رہا. تو دنیا کمائیے, خرچہ بھی کیجئے, کھائیے بھی, کپڑا بھی پہنیے. مال کر رہے ہیں ہم اور آپ, مال تو وہ ہے جو ہم نے کھا لیا وہی ہمارا ہے. آپ احساس کیجئے, اس بات پر غور کیجئے, آپ کا دنیا میں کچھ نہیں ہے. جو آپ کھا لیے وہ آپ کا ہے, جو پہن لیے بوسیدہ ہو گیا وہ آپ کا ہے, جو آپ نے صدقہ جاریہ کے اعتبار سے چھوڑ کے گئے وہ آپ کا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں دنیا کمائیے, دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی حاصل کیجئے. آخرت کی بھلائی ہے کہ جب آپ انتقال کا وقت آئے یا اس سے پہلے آپ اللہ سے دعا کریں, اے اللہ جب میری روح قبض کی جائے تو ہمارے پاس نیک فرشتے آئے, ہمیں علیین میں لے جانے کے لیے ہماری روح کو فرشتے آئے. آپ اللہ سے دعا کیجئے, اے اللہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے, 4 پائی میں لٹایا جائے اور میرے رشتہ دار قبرستان لے جائے, قبر میں رکھ دے اور رکھ کے واپس آ جائے, قبر میں حساب و کتاب ہو, قبر میں جب فرشتہ سوال کرے تو وہ سوال آسان ہو جائے, وہ حساب و کتاب آسان ہو جائے. یہ ہم آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ سے کہہ سکتے ہیں اے اللہ جب قبر میں حساب و کتاب ہو تو آسانی سے لیا جائے, اور جب قیامت ہو ہمیں قبر سے نکالنا پڑے, دوبارہ زندہ کیا جائے اور اس دنیا میں ہمارا حساب و کتاب ہو تو آسانی سے لیا جائے. جب نفسی نفسی کا عالم ہو, سورج 1 میل کے قریب ہو جائے تو اللہ رب العالمین سائے کے نیچے ہمیں جگہ دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. میرے پیارے ساتھیوں ہم اللہ سے یہ دعا